بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو دھیان دیجیے گا. ہاں جی شیخ صاحب کا شکریہ تشریف لائے، اور میں امید کرتا ہوں کہ حق کی تلاش ہی میں آئے ہوں. بالکل ہمارا یہ بیٹھنا کسی جیت ہار کے لیے نہیں ہے، بلکہ حق کی تلاش کے لیے ایک راہ ہے. صحیح بات. شکریہ ہے. مصطفیٰ بھائی کا بھی شکریہ ہے، تشریف لائے ہیں، وقت نکال کر لائے ہیں، اگرچہ ان سے شکایت بھی ہے. شکایتیں تو ہوں گی جب ساتھ رہیں گے. شکایت یہ ہے، چلو بتا دو. بھائی ہیں بڑے بھائی ہیں ویسے بھی گاؤں سے نہیں بلکہ میرے چچا جاد بالکل بھائی. بھائی ہیں. اور شکایت بھی بتا دوں، وہ شکایت یہ ہے کہ مصطفیٰ بھائی کو جہاں راستے سے ہٹی ہوئی بات ملتی ہے اس کو دلچسپی سے لیتے ہیں، صحیح بات ملتی ہے تو اس کو دبا جاتے ہیں. میرا 45 منٹ کا ویڈیو تھا جس میں بہت سارے اعتراضات کے جوابات دبا گئے، نہیں ڈالے. خیر اس پر بات نہیں کرنی ہے. تھوڑا سا میں جب کہ آپ نے تھا کہ آپ نے 45 منٹ کی اگر شکایت ہے تو میں نے آپ کی 1.5 گھنٹے کی سے زیادہ کی باتیں ڈالی تھی بہت بار. ہاں وہ تو نارمل بات تھی، لیکن جس میں سوال جواب تھے 45 منٹ کے آپ نہیں وہ ہے مٹا دوں اس میں اس کے کیوں نہیں ڈالا اس کی میں آپ کو دکھا دوں گا. ویسا نہیں ہے. چلیے خیر، یہ تو آپ سے تو شکایت ویسے ہو گیا. ڈال دیجیے. شیخ صاحب سے کر لیں. یہ میں ڈال دیجیے ایسا عموماً کرتا نہیں. ڈال دیجیے گا. چلیے خیر. جی جی تو شیخ صاحب نے جو بات کی ہے اس کا بس خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کافی ہے، ہمیں حدیث کی ضرورت کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں. نہیں ابھی ہمیں یہ نہیں کہا. میں نے ابھی یہ نہیں کہا اس کی. دیکھیے میں ٹاپک ہمارا اور قرآن آپ نے مجھے باؤنڈ کر دیا، آپ نے قرآن میں بات کیا میں نے. اب یہ بات کہیں گے تو میں اس کی تعویل یوں کروں گا کہ سنت حدیث کی جو حیثیت ہوگی یہ ریکارڈ تقریباً 150-200 سال 250 سال کے بعد کا ہے. ریکارڈ کیا گیا؟ میں ختم کر رہا ہوں. یہ بطور دین نہیں، بطور تاریخ ہے. یہ بطور تاریخ جو ہے اس سے ہم حدیث کے بارے میں کر رہا ہوں. میں سنت حدیث کا حصہ نہیں ہے. سنت حدیث جو ہے یہ دین نہیں ہے. البتہ تاریخ جو ہے قرآن کی روشنی میں اس پہ جائزہ لیں گے، اور جو اس کے اکارڈنگ ہوگا اس کے خلاف ہوگا تو نہیں ہوگا، معتبر نہیں ہوگا. یہ بات بالکل صحیح ہے. تو آپ یہ تو کہہ رہے ہو نا کہ حدیث جو ہے دین کا حصہ نہیں ہے. دین کا حصہ نہیں ہے. ہاں تو بس دین اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمیں تاریخ کی تو بتیری کتابیں پڑھتے رہتے ہیں، کسی کا جی چاہے پڑھے نہ جی چاہے، کوئی گناہ بھی نہیں ہے. تاریخ کی تو کوئی حیثیت نہیں نا. اگر میں تاریخ نہ پڑھوں، تاریخ پر بات دیکھو آپ کسی بات پر رکیے، آپ جام میں جاؤں گا وہاں سے آپ بھاگیں گے، وہ نہیں چلے گا. تاریخ کا مسئلہ ایسا ہے اگر میں نہ پڑھوں مجھے کوئی گناہ ہوگا؟ نہیں ہوگا نا. ایسے حدیث کا مسئلہ بھی نہ پڑھو تو کوئی گناہ نہیں ہوگا. بالکل ایک دم صحیح بات. تو ہاں وہی نا. تو حدیث جو ہے دین کا حصہ نہیں ہے. دین میں حدیث کی ضرورت نہیں ہے. ہاں دین میں نہیں ہے. دین میں حدیث کی ضرورت. تاریخ کے لیے آدمی کچھ بھی پڑھتا ہے، وہ حدیث پڑھ لے، کچھ بھی پڑھ لے. بالکل حدیث کی ضرورت دین میں نہیں ہے. دین میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. دین مکمل جو ہے قرآن کے اندر دین مکمل ہے. جی جی بالکل صحیح کہا. اس پر تو میں بعد میں بات کروں گا کہ حدیث کی حیثیت دین میں کیا ہے. پہلے وہی میرے 3-4 سوالات ہیں. بلکہ سوالات سے پہلے بھی میں ایک بات اور کہوں. انہوں نے ان الذی فرض والی بات کی ہے، ترجمہ سراسر غلط ہے. ان الذی فرض کا ترجمہ یہ ہے ہی نہیں کہ اللہ نے قرآن ہی فرض کیا ہے. یہ ترجمہ ہی نہیں ہے. کسی عربی جاننے والے سے آپ بتا دیں یا آپ کہیں سے ثابت کر دیں. اپنے حساب سے جو آپ یہ آدھا جملہ ہے، یہ آدھا جملہ ہے، یہ آدھا جملہ. اس کا آگے بھی ہے ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. وہ اللہ جس نے آپ پر قرآن فرض کیا ہے وہ آپ کو معاد کی طرف لوٹائے گا. تو یہ کہاں کہے گا قرآن ہی فرض کیا ہے، باقی چیز نہیں. یہ کہاں سے ہے؟ آپ ثابت کر دیں، پہلے اسی کو ثابت کر. تو باقی چیز ہے وہ کہاں ہے وہ بتا دیجیے آپ. صرف اس کا ترجمہ یہ ہے کہ قرآن ہی فرض ہے، وہ ثابت کر دیجیے. اس کا یہ ترجمہ ثابت کر دیجیے. آپ کو اس پہ وہ ہے کہ قرآن فرض ہے. چلیے آپ میں مان لیا قرآن فرض ہے. بالکل. اب کچھ اور بھی ہی فرض ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں آپ کی تسلیم کر لیے. میں آپ کی بات تسلیم کر رہا ہوں. قرآن فرض ہے بالکل کے حساب سے قرآن ہی فرض ہے. اب میں سرنڈر کرتا ہوں، میں سرنڈر کرتا ہوں. چلیے قرآن ہی فرض ہے، بات کیا ہوئی؟ ٹھیک ہے، ہو گئی نا. فرض تو فرض ہی ہے. ہاں باقی چیز فرض نہیں ہے. نہیں یہ کہاں سے نکالا باقی چیز نہیں؟ قرآن بتا رہا ہے. نہیں اس آیت سے کہاں نکالا؟ قرآن نہیں بتا رہا نا. سنیے اس آیت سے کہاں نکالا؟ قرآن باقی آیتوں کی بات نہیں ہو رہی. قرآن فرض ہے. باقی قرآن فرض ہے، ہم بھی مانتے ہیں. قرآن سنت فرض ہے. قرآن ہی فرض ہے، یہ ثابت کیجیے. نہیں اس آیت کا ترجمہ آپ نے غلط کیا. قرآن ہی فرض ہے. قرآن ہی فرض ہے، یہ کہاں سے نکالا؟ قرآن بھی فرض ہے. قرآن بھی فرض ہے نا. نہیں اب دیکھیے اب اس کو ایک منٹ اطمینان سے اس کو ایموشنل نہ بنائیے. ہاں بالکل بالکل. قرآن فرض ہے، ٹھیک ہے. اب اس میں سنت بھی فرض ہے، یہ کہاں سے آ جائے گا؟ سنیے اس آیت سے قرآن ہی فرض ہے، یہ کہاں سے آیا؟ نہیں تو قرآن فرض ہے. قرآن فرض ہے تو باقی نہیں ہے، یہ کہاں سے آیا؟ یہ باقی نہیں ہے کہاں سے؟ قرآن فرض ہے، ہم مانتے ہیں. حدیث نہیں ہے. نہیں اس آیت میں کہاں ہے؟ نہیں ایک منٹ.
تو جو کچھ فرض ہے دیکھیے قرآن کا فرض کا ڈیفینیشن شریعت میں خود علماء کا یہ اعتراف ہے، کلی طور پہ اتفاق ہے کہ فرض جو ہوگا وہ قرآن کا ہوگا، باہر نہیں ہوگا، اس کی تشریحات باہر ہوں گی. سنیے شیخ صاحب، باہر نہیں ہوگا. ادھر ادھر مت جائیے. ہاں بالکل نہیں جا رہا ہوں. اس آیت میں قرآن فرض ہے. ہاں قرآن فرض ہے، ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں. حدیث کہاں سے فرض ہے وہ ہم دوسری جگہ سے ثابت کریں گے. آپ نے اس آیت کا ترجمہ کیا، سنیے ٹھیک ہے، آپ نے اس آیت کا ترجمہ کیا قرآن ہی فرض ہے، ترجمہ غلط ہے. صحیح. اب نہیں، بالکل نہیں. میں سنیے میں کہہ رہا ہوں اب آپ جو ہے آپ بتائیے کس کے علاوہ بھی فرض ہے. ہم بتائیں گے. آپ ہمارے سوال کا جواب دیجیے. آپ نے ترجمہ کیا قرآن ہی فرض ہے، ترجمہ غلط ہے. صحیح. ہاں نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں میں نے ابھی کیا کہا، میں نے نہیں ابھی میں نے کیا کہا کہ میں سرنڈر کرتا ہوں. ایک منٹ، میں ابھی سرنڈر کرتا ہوں. میں کہا نا ٹھیک ہے، اب آگے کہ قرآن فرض ہے. قرآن فرض ہے، چل ٹھیک ہے، لیکن قرآن ہی فرض ہے. اس آیت کے ترجمہ قرآن فرض ہے. چلیے آگے بڑھیے. بالکل فرض ہے، لیکن ہی فرض ہے جو انہوں نے ترجمہ کیا وہ غلط ہے نا، ترجمہ غلط ہے. ٹھیک ہے قرآن فرض ہے. جی ناظرین بتائیں اس بات کو، دیکھیں گے. اب آپ ہمیں بتائیں کہ جیسے قرآن ہی فرض ہے شیخ صاحب. اب اس بات ختم ہو گئی نا، وہ توجہ چاہیے، وہ تو ختم ہو گئی، اب وہ ٹاپک ختم ہو گیا. اس آیت کا ترجمہ تھا وہ غلط ہو گیا، لیکن ماننا تو ان کا یہی ہے کہ حدیثوں کی دین میں ضرورت نہیں. یہ مان لیا کہ حدیثوں کی ضرورت ہے. اب آگے بڑھیا، وہ اس سے آگے چل رہے ہیں. دین میں حدیثوں کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے، صرف قرآن سے پورا دین ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب مجھے ایک سوال کا جواب دیں. توجہ توجہ توجہ. مسلمان جس کلمے کو پڑھ کر مسلمان ہوتا ہے، کیا کلمہ ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول. یہ پورا کلمہ قرآن سے ثابت کر دو. بس یہ کلمہ قرآن سے ثابت کر دو. کہاں ہے جی؟ کیا کہا؟ اسی لیے کہہ رہا تھا توجہ دیجیے گا. ہاں نہیں دوبارہ میں مسلمان ہونے مسلمان ہونے کی شرط جو ہے، مسلمان جو ہوتا ہے وہ کلمہ پڑھ کے ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ان کا کہنا ہے قرآن میں کہاں ہے؟ پورا کلمہ قرآن میں کہاں ہے؟ میں تو بلکہ یہ کہوں گا کہ معذرت کے ساتھ، بلکہ یہ تو ہماری اور دلیل ہو گئی. یہ کلمہ بھی قرآن سے ثابت نہیں ہے. تو آپ اس کلمے کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ ہاں یہ کلمہ بھی جو ہے قرآن سے ثابت نہیں ہے. تو آپ مانتے ہیں اس کلمے کو نہیں مانتے؟ یہ آپ خود کہہ رہے ہیں. ہاں وہی میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ آپ نے کہا نا کے حساب سے قرآن میں نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود، یہ بات اس کے باوجود، قرآن میں نہ ہونے کے باوجود آپ مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ نہیں میں نہیں مانتا. نہیں مانتے؟ یہ میں نہیں مانتا. کلمے کو کلمے کو مانتے. کلمہ کہہ رہے ہیں آپ. ابھی تو آپ پورے کلمے کو قرآن سے ثابت کرو. ابھی آپ نے کہا مفتی صاحب کہ جو کلمہ آپ بتا رہے ہیں کہ قرآن میں نہیں ہے، میں بھی کہتا ہوں کہ جو قرآن میں نہیں ہے تو نہیں ہے، تو نہیں مانتا میں. تو کلمے کو نہیں قرآن میں نہیں ہے ایسا نہیں مانتے. تو ہم نے نہیں، قرآن میں نہیں ہے ایسا نہیں مانتے، یا مانتے ہی نہیں. کلمے کو نہیں مانتے. بات ہو گئی نا. وہ جب قرآن میں نہیں ہے تو میں نہیں مانتا ہوں. قرآن کا کلمہ نہیں ہے. مسلمان کے لیے کیا مانتے؟ آپ کس چیز کو نہیں مانتے؟ جی قرآن کا کلمہ نہیں ہے. ابھی کہہ رہے ہیں تو ابھی کہہ رہے ہیں. تو کلمے کو مانتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں میں کلمہ کو مانتا ہوں. قرآن کلمہ ہے. کلمہ جب قرآن میں نہیں ہے تو کیوں مانتے ہیں؟ آپ کے یہاں تو قرآن ہی فرض ہے. قرآن ہی فرض ہے تو کلمے کو قرآن میں نہیں تو کیوں مانتے ہیں؟ ایک منٹ، ابھی آپ تھوڑا سا ڈفرینس، ہم باتوں میں تھوڑا سا گڑبڑ ہو رہا ہے. کلمہ جو ہم کہہ رہے ہیں، کلمہ جب کہتے ہیں تو ادھوری بات ہے. وہ کلمہ جب کہتے ہیں تو عوام کے لیے تو وہی ہوا جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لیکن جب کلمہ آپ کہیں گے تو کلمہ قرآن لا الہ الا اللہ کو کہتا ہے، تو محمد رسول اللہ اس کے ساتھ نہیں. آپ کہتے ہیں لا الہ الا. ہاں پوچھیں گے تو آپ لا الہ الا اللہ کو مانتے، محمد رسول اللہ کو نہیں مانتے؟ کو مانتے کیونکہ الگ ہے. قرآن اسے دعوت دیتا ہے. قرآن میں ہے رسول ہے نا، قرآن ہے کیوں نہیں ہے؟ قرآن میں رسول بتایا. ہاں بتایا گیا الگ پورے قرآن میں. قرآن میں رسول تو ہے لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول کلمہ نہیں ہے. یہ کلمہ ہی یہ کلمہ نہیں ہے. یہ کلمہ نہیں. آپ بھی کہہ رہے ہیں. یہ تو آپ بھی کہہ رہے ہیں. قرآن شریف میں یہ پورا کلمہ نہیں ہے. پورا کلمہ نہیں ہے ان کے بھی حساب سے نہیں ہے. اور انہوں نے یہ کہا کہ جب وہ قرآن میں نہیں ہے تو میں اس کو قرآن کا کلمہ نہیں مانتا. لا الہ الا اللہ ہے اس کو مانتا ہوں. رسول ہیں وہ بھی مانتا ہوں، وہ بھی مانتا ہوں. اس کو یہ مانتے. ہم نے یہ سوال ہی نہیں کیا کہ رسول کا رسول مانتے ہو کہ نہیں. ہم نے تو یہ کیا ہے کہ جو کلمہ ہم پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ اس کلمے کو مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ اچھا اس تعلق سے ابھی مفتی صاحب یہ ابھی میرا پہلا سوال ہے، اس کا جواب میں بھی دے رہا ہوں. اسی اور آگے بڑھ کے، چونکہ یہ تو ہمارا دونوں کا اتفاق ہے کہ یہ کلمہ جو موجودہ کلمہ ہے، کلمہ طیبہ جس کو کہہ لیجیے آپ، اسے کہتے ہیں کلمہ طیبہ مصطفیٰ صاحب.
یہ کلمہ طیبہ ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ہمارے مفتی صاحب بھی کہہ رہے ہیں اور یہ میں بھی کہتا رہا ہوں، لکھتا بھی رہا ہوں کہ یہ کلمہ قرآن کا جو یہ کلمہ ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ قرآن میں نہیں ہے. یہ مفتی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے. ہاں نہیں ہے. تو میں بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ قرآن کا کلمہ نہیں ہے، میں یہ کہتا ہوں یہ. اب اس کے بعد میں کیا ہے، کیا آپ نے کہا کہ یہ مسلمان جو ہوتا ہے وہ کلمہ پڑھ کے ہی تو ہوتا ہے، کلمہ پڑھ کے ہی تو ہوگا. میرا ماننا ہے کہ دراصل قرآن میں کہیں نہیں کہا جا رہا، اب جب کلمہ ہے ہی نہیں تو اس کو پڑھ، وہ اسلام میں انٹری کا کوئی کلمہ نہیں ہے. آپ گھما پھرا کے بات نہ کریں شیخ صاحب، آپ سیدھا بتائیں اس کلمے کو آپ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ گھمانے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن شریف کی ہو رہی ہے ہی نہیں. ہمیں نہیں پتا تھا. سنو لیکن ہمارا سوال صاحب نے بتایا، آپ نے ہمارا سوال سمجھو. جی کلمہ قرآن میں نہیں ہے، اس کے باوجود آپ مانتے ہو یا نہیں کلمے کو؟ کلمہ کو نہیں مانتے نا. آپ سمجھ گئے، دو چیزیں انہوں نے کہا قرآن کا کلمہ نہیں ہے، یہ سمجھ نہیں مانتا. ایک منٹ، یہ آپ بھی یہی بات کہہ رہے ہیں، یہ بھی یہی بات کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو کلمے کو نہیں مانتے نا، یا مانتے ہیں؟ پھر نہیں، کلمے کو مانتے ہیں یا نہیں آپ بتاؤ. اس کلمے کو قرآن کا کلمہ نہیں مانتے. ہاں ٹھیک ہے، لا الہ الا جو کلمہ اللہ ہے وہ قرآن ہے، کا کلمہ ہے، اس کو ہی مانتے ہیں. محمد اللہ کے رسول ہے، وہ لا الہ الا اللہ ہے کلمہ. وہاں کہاں ہے کلمہ لا الہ الا اللہ ہے. پڑھیے اب لا الہ تو پڑھا ہے، پڑھیے کلمہ لا الہ الا اللہ. پڑھیے اب جس آیت میں ذکر پڑھیے میں پڑھ تو رہا ہوں لا الہ الا اللہ. قرآن میں آیت کے 50 سینکڑوں بار ہے. پڑھیے چلو تو اب جب تک ابھی نہیں کہیں سے پڑھ سکتے، آپ بتا دیجیے گا ہے یا نہیں لا الہ الا اللہ. سوال ان سے ہے نا. تو یہ تو خود ہی کہہ رہے ہیں. نہیں، میں نے تو انٹرپٹ کرنا پڑے گا نا، ایسا تو چلتا رہے گا. نہیں دیکھو، جب تک ایک چیز کا جواب کلیئر نہیں ہوگا جب تک بات مفتی صاحب، انہوں نے کہا کلمہ لا الہ الا اللہ تو 50 بار ہے، تو ہے یا نہیں؟ لا الہ یہ تو اب یہ بتائیں گے نا 50 بار کہاں کہاں بتائیں، یہ ان کو بتانا ہے. وہ آیت ان کو پڑھ کے سنانی ہے. نہیں، جو دعویٰ ان کا ہوگا تو اس کی دلیل بھی تو وہی دیں گے نا. نہیں، کہاں 50 جگہ آیا. یا 16 میں کر سکتے ہیں کہ نہیں ہے، اب وہ ڈھونڈیں گے تھوڑی نا. نہیں سنو، 50 جگہ تو ایک آدھ جگہ تو یاد ہوگا. نکال لے دو ان کو، نکال لے. ایک آدھ جگہ کا بتا دیجئے. نہیں 50 بار نہیں ڈھونڈنا. میں دیکھ رہا ہوں، سرچ کرنے میں تو ٹائم لگے گا. آپ اس میں تو سرچ کرنے کی بات ہی نہیں. جب 50 جگہ ہے تو ایک آدھ جگہ تو یاد ہونی چاہیے نا. نہیں چلو سرچ کر کے بتا دیں کیا مسئلہ ہے، کلیئر ہوگا نا. سنو ایک منٹ میرے پاس. یہ ڈیبیٹ پھر وہی آپ کی شکایت ہوتی ہے نا کہ پھر ایسی چیزیں پھر ڈالو تو درشکوں کا سمجھ جائے کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ ہمارا سیدھا قرآن سوال شریف میں ہے، آپ یہ بتا دیجیے ہے یا نہیں ہے. بس سنا میری بات. ہاں جیسے آپ نے پوچھا تھا ہے یا نہیں، اگر نہیں ہے تو پھر ثابت کریں گے. ہمارا سیدھا سوال اتنا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پورا ایک جگہ قرآن میں نہیں ہے. ایسا ہی تو وہی میں کہہ رہا ہوں. اس کے باوجود آپ اس کلمے پر ایمان رکھتے ہیں کہ نہیں؟ اگر نہیں رکھتے ہیں ہم آگے بات کرتے نہیں، ہیں. وہ رکھتے ہیں. کیوں رکھتے ہیں جب قرآن کے کلمے پہ رکھتا ہوں میں. مفتی صاحب جب قرآن میں نہیں تو ابھی سمجھ نہیں رہے، سمجھ نہیں پا رہا. انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرآن شریف میں ایک جگہ نہیں ہے. وہ بھی کہہ رہے ہیں کلمہ نہیں ہے. قرآن کا کلمہ نہیں ہے لیکن اس کو مانتا ہوں. مفتی صاحب ہم نہیں مانتے ہیں. قرآن کا کلمہ نہیں ہے لیکن اس کو مانتا ہوں. لا الہ الا اللہ ہے نا، ہم نہیں محمد مانتے. رسول اللہ کو نہیں وہ مانتا. الگ ہے. یہ سب بول رہے ہیں، اس کو نہیں مانتے. اس کو یہ بتائیں گے محمد رسول اللہ کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے. اب محمد اللہ کے رسول ہیں، مانتے ہیں کہ نہیں قرآن مانتے. ہے محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے. لکھا ہوا ہے. ہاں الگ ہے اس کا حصہ، وہ اس کا پارٹ نہیں ہے، وہ پارٹ الگ ہے. وہ پارٹ الگ ہے، وہ پارٹ الگ ہے. بالکل تو ایک ساتھ ہی پورا کلمہ ایک ساتھ نہیں ہے. ہاں نہیں ہے. اس کے باوجود اس کو مانتے ہیں. میں کیلکولیٹ کر دوں. جی اصل میں دیکھیے کیا ہے مصطفیٰ صاحب، مفتی صاحب معذرت چاہتے ہوئے آپ کے لیے، کہ پورے قرآن میں اسلام میں انٹری کرنے کا جیسا کہ ہمارے یہاں رواج ہے، کلچر ہے، کلمہ پڑھا لو، کلمہ گو بھائی بناتے ہیں، کلمہ پڑھ کے بناتے ہیں، ہے نا. اور کلمہ پڑھنا پڑتا ہے، کوئی بھی اسلام کو بھی کرتا ہے تو آج مشہور ہے یہ کلمہ پڑھ کے کلمہ پڑھ لیا. اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا اس نے، اور اس کے بعد مشہور تھی. مسلمان کون ہے؟ کلمہ گو ہے، سب کلمہ گو بھائی ہے. اس سے مراد یہی ہوتا ہے کہ کلمہ پڑھنے والا. قرآن ایسی بات نہیں بتاتا ہے. قرآن کہیں بھی اسلام میں داخل ہونے کا کوئی انٹری منتر نہیں بتاتا ہے، یعنی کوئی کلمہ نہیں بتاتا ایسا اسلام میں داخل ہونے کا. قرآن میں کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ جو والذین آمنوا والذین کفروا، جو ایمان لائے. تو اس کا طریقہ کیا ہے یا قرآن؟ الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو ایمان لاؤ. قرآن ٹھیک ہے، ایمان والوں کو بھی کہہ رہا ہے. ہاں تو ایمان لاؤ کا طریقہ قرآن میں کیا ہے؟ ایک منٹ، ایمان والوں سے بھی کہہ رہا ہے. آپ دلچسپ بات دیکھیے، آپ مولانا کوثر ادانی ندوی صاحب اس پر بڑا زور دیتے تھے کہ
या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, आए ईमान वालो ईमान लाओ। बताइए क्यों कहा गया? बताइए। ये कुरान में है, हाँ कुरान में है। हाँ कुरान ईमान में, वाले ईमान लाओ। बिल्कुल हाँ। कुरान में। क्यों है बताइए, अब बताओ उससे क्या मरद है? बताइए। हकीकत ये है कि सूरह हुजरात में इसकी तफसील भी है कि ये कहते हैं कि हम ईमान लाए, बद्दू वहाँ ये पे कहो कि ईमान नहीं लाए, इस्लाम लाए, तो अभी सरेंडर किए हो, ईमान अभी दाखिल नहीं हुआ तुम्हारे अंदर में। वो ईमान क्या है? पूरा कुरान है, वो करैक्टर नहीं है तुम्हारे अंदर में। वो करैक्टर जो है ईमान से, कुरान का जो ईमान लाने का मुतालबा है, वो करैक्टर बदलने का नाम है। वो अमन पसंद हो जाना, ये ईमान वाला जी ईमान का मतलब हुआ। ये ईमान का अमन मतलब पसंद हो जाना कुल्ली तौर पे, ईमान का मतलब है अमन पसंद हो हो जाना। जाना। कुरान से बताइए, मैं बता रहा हूँ, मैं बताइए कहाँ है आमना, बताइए भाई सब कुरान में आमना, आमना क्या है? बताइए ना, आमनू, अच्छा मुझे बताइए ना मुझे कहाँ है। बताइए एक बार। ईमान का हुक्म है हर जगह। मुफ्ती साहब हाँ जी, सुनिए सुनिए, आप सुनते नहीं है, मुश्किल ही है। नहीं नहीं कुरान में ईमान का हुक्म है, ऐसी बात कर रहे हैं, नहीं सुनेंगे तो कुरान में ईमान का हुक्म है, ईमान वालों को भी ईमान का हुक्म है। जी। बद्दू कहते हैं हम ईमान लिया, कुरान कहते हैं नहीं ईमान नहीं लाए। आपने तफसीर की है, ईमान का मतलब है, क्या बोला आपने? अमन, अमन वाला हो जाना। अमन अख्तियार कर नहीं क्या लेना। लफ्ज़ बोला था अभी आपने? हाँ अमन हो जाना, हाँ। अमन वाला बन जाना, अमन अख्तियार कर उससे लेना, पढ़ दीजिए अमन अभी। अपना हाँ, लेना। ठीक है। हाँ वही। आमिनू का ये तर्जमा कुरान से साबित करिए। मुफ्ती साहब आप या अय्युहल्लज़ीना आमनू का तर्जुमा बताइए। ए ईमान वालों, ईमान तर्जुमा तो नहीं किया आपने? फिर क्या किया? कहाँ किया आपने तर्जुमा? फिर क्या किया? आमनू का तर्जुमा आमनू का कहाँ किया? ईमान, ईमान वही तो है, ईमान तो अरबी वर्ड है फिर क्या तर्जमा हुआ? भाई, ईमान तो अरबी आप वर्ड है। तर्जमा कर दो, नहीं फिर मैं आप तर्जमा कर दो। अब देखिए ये पलट के मत कहिए आप, रद्दे वाले मत कहिए आप। समझो, अब आप मैंने तर्जमा गलत किया, आप तर्जमा सही कर दो। मैं इसका एतराफ कर लूं कि मैं वही अरबी का आपके मुकाबले के लिए, हम तो बिल्कुल ही जैसे कि हम लोग था हमने तो जो है, हम तो सीख रहे तालिब इल्म है, हम आगे चलते हैं। गलत हाँ। और आप माशाल्लाह, आप तो माशाल्लाह अरबी चूंकि बैठे हुए हैं, अरबी ही के आपका चूंकि बकायदा वो रहा दामन में आपके अरबी से वाबस्ता हैं आप। आमनू का तर्जुमा मेरा शिकायत भी है, मैं उलमा मतलब कुछ शिकायत भी करता हूँ। मैं जो भी हमारे दोस्त हैं बकायदा, बहुत सीनियर दोस्त हैं, ऐसा नहीं मैं कोई मैं नौजवान की बात कर रहा हूँ, सीनियर दोस्तों से कर रहा हूँ कि आमनू का हमारे उलमा तर्जुमा नहीं करते हैं। आप तर्जुमा कर दीजिए। मैंने तो किया, ईमान तर्जुमा नहीं है, ईमान का आप सही तर्जमा कर दीजिए। अब आप बताइए मुस्तफा साहब, ईमान अरबी का लफ्ज है, तो ये तर्जुमा कहाँ हुआ? तो ईमान लाओ, आप कर दिया ना, आमानो ईमान लाओ, तो ईमान तो खुद ही अरबी का लफ्ज है, तो कहाँ तर्जुमा हुआ? आप कीजिए ना, अरबी का लफ्ज है, ठीक है, तो आप तर्जुमा कीजिए। आप तर्जमा कर दीजिए। अरे फिर अरे भैया तो आप नहीं, हमने तर्जमा कर दिया। कहाँ गए? आप कर नहीं रहे, हमने आप तर्जमा कर दिया, हमें ये तर्जमा नहीं आता कर रहे, है। नहीं आप सही तर्जमा कर दो, नहीं नहीं आप आप नहीं सही कर तर्जमा कर दो। रहे, इसका तर्जुमा नहीं होगा। हमने जो तर्जमा हमने सीखा हमने कर दिया, आप तर्जमा कर दो। जी अरबी एक ज़बान है, जोर से बोलिए थोड़ा सा, थोड़ा समझ गए। अरबी एक मुस्तकिल ज़बान है, अरबी एक ज़बान है, अरबी एक जबान है जी। उर्दू एक ज़बान है। क्या उर्दू में अरबी के कुछ अल्फाज इस्तेमाल होते हैं कि नहीं? थोड़ा सा जोर से बोलिएगा। उर्दू ज़बान में अरबी मैं बोल रहा हूँ ये बात, नहीं, मुफ्ती साहब सवाल ये कर रहे हैं। हाँ नहीं बोल लीजिए, बोल लीजिए, आपको आवाज़ कोई नहीं आ बड़ा रही है। नहीं, थोड़ा सा अरबी इसमें मैं थोड़ा बढ़ा लेंगे। उर्दू ज़बान में बहुत से अल्फाज फारसी से लिए गए हैं, बहुत से अल्फाज हिंदी से लिए गए हैं, बाज़ अल्फाज संस्कृत के भी हैं जी, बाज़ अल्फाज उर्दू ज़बान में अरबी के लिए गए, बल्कि कसरत से लिए गए हैं। तो जो तर्जमा कर रहे हैं मुफ्ती साहब के ए ईमान वालों, आप कह रहे हैं कि ईमान तो ये अरबी का लफ्ज़ है, तो ये जहाँ ये अरबी का लफ्ज़ है वहाँ ये उर्दू का भी लफ्ज़ है, क्योंकि उर्दू में इस्तेमाल होता है। उर्दू की मुस्तकिल ज़बान थोड़ी है अलग से, इसमें तो बहुत सारी ज़बानों का एक मजमूआ मुरक्कब है। यानी कि जिस उर्दू जो हमारी ज़बान है, लफ्ज का तर्जुमा चाह रहे वो ऑलरेडी उर्दू में वो उर्दू में वही अरबी का इस्तेमाल हिस्सा बोला जाता वो शब्द बोला इस्तेमाल जाता होता है। अच्छा मेरा अब सवाल ये होगा जी। कि क्या ईमान मैं का तर्जुमा नहीं है? एक मिनट, हाँ, मैं आपकी बात ईमान बीच में शब्द रोकता है, हूँ। जी। उसका तर्जुमा होगा ना, इनके हिसाब से उसकी वो मीनिंग होगी ना। अरबी का ही शब्द नहीं, यूज नहीं, करते हैं। नहीं, नहीं, तो नहीं, इनका कहना है नहीं, मिसाल मुस्तफा तौर पे, जी, अब मैं बात काफी आगे बढ़ रही है। जी, असल चीज जो जिस पर हमें बात करनी थी जी। बिजात मुफ्ती साहब, वो इस पर बात करनी थी कि इनका कहना यह है शेख साहब का कि कुरान ही दीन है। उसी पे हो रही है जी जी नहीं, उस पर एक बात मिनट बहुत सुनिए। आगे तौर जारी है। आप मेरी बात सुने कि कुरान ही दीन है, अहादीस दीन नहीं, अल्लाह के रसूल की सुन्नत दीन नहीं, अल्लाह के रसूल ने अहादीस में जो बयान किया जो हम तक पहुंचा वो दीन नहीं है। ये मेन चीज थी ना हमारी, जिस पर हमारी गुफ्तगू होनी थी। जी, नहीं हो हजरत साहब, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ उसी पे हो रही है। पहले पूरी सुनिए तो क्या कहना चाह रहे हैं आगे बढ़िए। आप सुनिए, आप सुनिए पूरी बात। कुरान ही दीन है, अहादीस दीन नहीं है, ये मानना है ना आपका?
उसी कुरान करीम में, जिस कुरान करीम को आप दीन कह रहे हैं, उन चीजों पे हम आने वाले हैं बाद में, पहले और 2-3 मेरे सवाल हैं, उस चीज पे हम आएंगे। इनको उस चीज पे हम नहीं काफी कम बोले हैं। नहीं, हजरत बोलेंगे और हजरत ही बोलेंगे उस बात को। हम तो जो चीज बराबर समय मिल जाना चाहिए, नहीं, समय मिलेगा, मुफ्ती साहब को समय मिलेगा, मुफ्ती साहब, लेकिन हमें मैं रेफरी के तौर पे पहले इल्जाम ना लगे। पहले शेख साहब थोड़ा पानी पानी मंगाइए भाई, मुबारक। शेख साहब के दावे पे हमें जो एतराज है पहले वो क्लियर हो जाए, फिर मुफ्ती साहब जो कहना चाह रहे वो ये साबित करना चाह रहे कुरान ही ये बात कहता है कि हदीस को मानो। मुफ्ती साहब ये साबित करना चाह रहे, वो हम सब बताएंगे, मुफ्ती साहब भी बताएंगे, मैं बताऊंगा कुरान ही कहता है कि हदीस को मानो, ठीक वो साबित करेंगे, हम करेंगे। लेकिन हमारे जो इनके दावे पे एतराज है, पहला हमारा एतराज, दर्शकों मैं भी यही चाहता हूँ, देखो मैं बात मेरी नहीं है मुफ्ती साहब जी, आप हम तो आप जैसों के रास्ते में रहते हैं, बहुत से लोग पता नहीं कहाँ है, युवा पीढ़ी है जो कभी मदरसे तक नहीं पहुंचते या किसी आलिम तक नहीं मिलते, हमारा तो बात मिलना होता ही रहता है। शेख साहब तो उन लोगों के भी कंफ्यूजन दूर हो जाने चाहिए, यही मैं चाहता हूँ। और मैं आपको ये वादा करता हूँ कंफ्यूजन दूर करेंगे तो बिल्कुल दूर होंगे, बिल्कुल दूर होंगे। अगर नहीं कर पाए तो कैसे दूर होंगे? सुनिए, अभी जो शेख साहब ने दावा किया कुरान ही दीन है, हदीस की सुन्नत की, मैं एक मिनट, वो जो मैं तलाश कर लिया मैंने, अच्छा तलाश कर लिया आपने, 449 बार तकरीबन कुरान में ईमान का आया है। अच्छा ईमान 449 बार ईमान आया, ईमान से इनकार, ईमान लफ्ज आया, लेकिन ईमान लाने का तरीका क्या है वो बता दो कुरान में। अब वो अपनी बात कही। मैं कहना चाहता हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि शेख साहब के हिसाब से दीन में कुरान के अलावा किसी चीज की जरूरत नहीं। हम ये बताना चाहते हैं कि कुरान से कलमा तक साबित नहीं कर सके, ईमान लाने का तरीका तक साबित नहीं कर सके, कर दे तो हम मानेंगे। उससे आगे हम बढ़ते हैं। नमाज कुरान हुक्म देता है, मैंने कमेंट भी किया था, अकीमुस सलाह, आपके हिसाब से तर्जमा करता हूँ, सलात कायम करो। इस सलात की तफसीर कुरान से बताओ क्या है? हदीसों का सारा मत लीजिएगा, कुरान से बताइए सलात की तफसीर क्या है। जी शेख साहब किधर गए? मैं जी तो आगे इसी ने होकर बोल लो थोड़ा, इधर आ जाइए आवाज। नहीं वो माइक पकड़ेगा नहीं ना, आवाज पकड़ लेगा। मैं अजी नहीं, कहाँ पकड़ लेगा, बता दो, अब बैठ के ही बता दो। मैं कहना चाह रहा हूँ शेख साहब जो हैं कोई आलिम नहीं है, फकत मुताला है, ठीक है, ये कुछ भी साबित नहीं कर पाएंगे। आप इनकी अच्छी तरह रहबरी कर दो, बतला दो इनको, इनके दिल में, इनके दिमाग में जो गलाजत भरी हुई है कि भाई दीन सिर्फ कुरान है, हदीस नहीं है, वो निकाल दो बस। इसीलिए हम बैठे हैं जी। और बात शेख साहब एक मिनट मुफ्ती साहब, भैया थोड़ा सा इस साइड में लो, मैं आपको बता दूं उसी चीज को कंफ्यूजन दूर करने के लिए ही हम यहाँ आए हैं, क्योंकि ये इल्म का इदारा है, मैंने बतला दिया, आप मदरसे में हैं, तो अगर आप कंफ्यूजन दूर करेंगे तो कौन करेगा? बस आप इनसे कुछ भी सवाल मत कीजिए, बेचारे जवाब सवाल तो करने पड़ेंगे, नहीं सवाल जवाब तो होने चाहिए, ये नहीं होना चाहिए जरा, नहीं आप भी आलिम ही होंगे ना। नहीं मैं आलिम शेख साहब होगी बात, चलो आप इनका जो सलात में सलात की तफसीर कुरान से, जी सलात की तफसीर कुरान से बता दो। आतुस ज़कात में ज़कात की तफसीर कुरान से बता दो। ज़कात का पहले सलात का देखिए हम लोग कहीं इस ताल्लुक से बात बताऊंगा आपको, इस ताल्लुक से एक बात कि सलात ज़कात का भी तर्जुमा नहीं करते हैं। पूरे कुरान में का जो लफ्ज है ज़कात, उसका भी तर्जुमा हमारे उलमा नहीं करते हैं। क्या इसका तर्जुमा नहीं हो सकता है?